بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروط الصلاۃ کا سبق نمبر 14 میں ہے باب آداب الوضوء۔ مستحبات کا بیان ہو گیا۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ آگے وضو کے آداب ذکر کر رہے۔ ادب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز میں کیا آ جائے، حسن آ جائے، زینت آ جائے۔ وہی ستۃ، وہ آداب چھ ہیں۔ این باب در آدابی وضو است و آن آداب شص است، چھ ہیں۔ الاول، پہلا ادب وضو میں ہے ترک الکلام سوى الادعیۃ التي يدعى بها عند غسل كل عضو، سوائے ان دعاؤں کی جو ہر عضو کی دھوتے وقت پڑھی جاتی ہیں، ہر بات کو چھوڑ دینا یہ ادب ہے۔ وضو میں ہم کوئی بات نہ کریں، دنیاوی ہو یا اخروی ہو نہ کریں۔ ضرورت نہیں، مسئلے بتانا کوئی گناہ نہیں ہے وضو میں، مگر اس سے بہتر کیا ہے کہ ہم دعائیں پڑھیں۔ چہرہ دھوتے وقت الگ دعا ہے، ہاتھوں کو دھوتے وقت الگ دعا ہے، سر پر مسح کرتے وقت الگ دعا ہے، وہ دعائیں ہم پڑھیں۔ الاول، پہلا ادب کیا ہے؟ ترک الکلام، بات چھوڑ دینا، باتیں نہ کرنا، سوى الادعیۃ التي، سوائے ان دعاؤں کے۔ ادعیہ معنی دعائیں، یدعا بها، جو پڑھی جاتی ہیں، مانگی جاتی ہیں، عند غسل کل عضو، ہر عضو کے دھوتے وقت۔ اول، فرو گذشتن، چھوڑ دینا ہے سخنست باتوں کا، سوى الادعیۃ التي، سوائے ادعیہ کی دعا، می شود بآن، نزد شستن، ہر اندام دھوتے وقت وہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ والثانی، دوسرا ادب وضو کا، المزمزۃ والاستنشاق بیدہ الیمنی، بذات خود منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں ڈالنا ہے تو سنت ہے، دائیں ہاتھ سے ڈالنا ہے الگ سنت ہے، بائیں ہاتھ سے ڈالنے سے سنت ہو جاتی ہے لیکن یہ ادب پہ رہ جاتا ہے۔ والمزمزۃ، دہان شستن، وہ بین شستن، ناک میں پانی ڈالنا، بیدہ الیمنی، بدست راست، دائیں ہاتھ سے۔ والثالث، تیسرا ادب الامتخاط، ناک صاف کرنا، بیدہ الیسری، بائیں ہاتھ سے۔ سم پاک کردن بینی، بدست چپست، بائیں ہاتھ سے کیا کرنا؟ ناک کو جاڑنا، امتخاط معنی جاڑنا، سپکول سنڈوال۔ والرابع، نمبر 4 ہے ستر العورت بعد الاستنجاء فی بیت الخلاء، بیت الخلاء میں استنجا کے بعد کیا کرنا؟ ستر چھپا دینا، ڈھانپ دینا۔ ستر العورت، پوشیدن عورت، است بعد الاستنجاء، پاس از استنجا، فی بیت الخلاء، در بیت الخلاء، منع وہاں پر کیا کرے؟ ناڑا وغیرہ باندھ لے۔ بعض لوگ باہر نکل کر ناڑے باندھتے ہیں، وہاں پر پھر ادھر ادھر پھرتے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ والخامس، نمبر 5، ترک استقبال جہت القبلہ، قبلے کے رخ نہ بیٹھنا۔ وترک استدبارها، اسی طرح سے پیٹھ کر کے نہ بیٹھنا، فی بیت الخلاء، بیت الخلاء کے وقت، یعنی خلاء کے وقت، فی البناء، تعمیری جگہ پر، والصحراء، یا کھلی فضا میں، یعنی شو چٹ کو قبلے طرف نہ گیا۔ چھوٹے پیشاب بڑے پیشاب کے وقت کیا کرے آدمی؟ قبلہ رخ بھی نہ بیٹھے، پیٹھ بھی نہ کرے، بلکہ کسی اور جانب کرے، شمال جنوب کی طرف۔ والخامس، نمبر 5، پنجم، پر گزشتن، رک کردن بجانب قبلہ است، ترک نہیں کرنا چاہیے، استقبال جہت القبلہ، قبلے کے رخ۔ و ترک استدبار، اسی طرح وہ پر گزشتن، پشت کردن جانب اوست، اس کی طرف پیٹھ بھی نہ کرے۔ کس وقت؟ فی بیت الخلاء، یعنی قضاء حاجات کے وقت، فی البناء، تعمیری جگہ پر، یعنی لیٹرین میں، ٹوائلٹ میں، والصحراء، کھلی فضا میں، درختوں میں یا کسی صحرا وغیرہ جنگل میں۔ والسادس، نمبر 6 ہے ترک استقبال عین الشمس والقمر، سورج اور چاند کی بالکل عین بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، بڑی نعمتیں ہیں دنیا میں، ان کی قدر یہ ہے کہ بس اس کی طرف قضاء حاجت کے وقت رخ نہ کرے، یہ بھی ایک ادب ہے۔ والسادس، نمبر 6، پر گزشتن، رو کردن، چہرہ نہیں کرے گا، بذات آفتاب، سورج کی جانب، والقمر، و مہتاب، چاند کی طرف، دی طرف تبانا اور نیسی سید مکردہ سرخ نعمات تلوی دا عظیم لیٹتا۔ و ترک استدبارہما، اسی طرح پیٹھ بھی نہیں کرنی چاہیے ان کی طرف، ہما منا
شمس اور قمر کی طرف، فی البنیان عمارتوں میں جو گھروں میں ٹوائلٹ ہوتی ہے، والبریہ و در دشت بیابان میں، جنگل وغیرہ میں ان کی طرف پیٹھ وغیرہ نہ کرے.